الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین کرام و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو بات میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، اس کو اپنے بڑے غور و توجہ سے سنا۔ یہ ایک حکایت ہے۔ حکایت یہ ہے کہ ایک علاقہ تھا، ایک شہر تھا، اس شہر کا ایک آدمی تھا۔ وہ کیا کرتا تھا؟ وہ کفن چوری کر کے بیچا کرتا تھا، کفن چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ اور حکایات جو ہوتی ہے نا، ان کے مصدق ہونے کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ اس کو اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ بات کرنے کا مطلب جو ہے، مقصد سمجھ آ جائے، اور مضمون کی حیثیت کو اجاگر کرنے کے لیے ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ وہ شخص کیا کرتا تھا؟ وہ جو شخص انتقال کر جاتا، اس کے جنازے میں بھی شریک ہوتا، اس کا جنازہ بھی پڑھتا، اور پھر اس کی قبر میں بھی جاتا، اور رات کو اس کی قبر سے اس کا کفن اتارتا اور بیچتا اور وہ کھا جاتا۔ یہ اس کا ذریعہ معاش تھا، اور یہ لوگوں کو اس بات کا علم نہیں تھا، کیونکہ وہ انتہائی جو ہے نا، وہ ایک مہارت کے ساتھ یہ کام کرتا تھا۔ ان کے غم میں بھی برابر کا شریک رہتا، ان کے ساتھ اظہار افسوس بھی کرتا، اور ان کے کاموں میں ان کا ہاتھ بھی بٹاتا، اور وہ اپنا یہ کام بھی کرتا۔ اس کی کسی کو خبر نہیں تھی، وہ خاموشی سے ہی اپنا کام کرتا جا رہا تھا۔ اس علاقے میں ایک خاتون تھی جو بڑی نیک تھی، بڑی متقی تھی، بڑی پرہیزگار تھی۔ انہیں اس بات کی خبر تھی، علم تھا کہ یہ آدمی یہ کام کرتا ہے۔ اس خاتون کا جب وقت رضا قریب آیا نا، تو اس نے اس کو اپنے گھر بلوایا، اور جب اسے گھر بلوایا تو اسے کہا کہ کفن کی جو قیمت ہے ظاہری وہ کتنی ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ کفن کی جو قیمت ہے ظاہری وہ 4 درہم ہے، 6 درہم ہے، اتنے بھی اس نے بیان کی۔ اس نے کہا کہ پیسے تم مجھ سے پیشگی بھی لے لو، ایڈوانس میں تمہیں دے دیتی ہوں، لیکن تم میری قبر نہ گندی کرنا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے پیسوں سے قرض ہے، آپ نے مجھے پیسے دے دیے، اب میں آپ کی قبر کیوں گندی کروں گا؟ اب میں آپ کا کفن نہیں اتاروں گا۔ کچھ دن گزرتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد اس خاتون کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ وہی کرتا ہے جو اس کی عادت ہوتی ہے، وہ اس کے گھر میں بھی جاتا ہے، اس کا جنازہ بھی پڑھتا ہے، اس کے ساتھ قبرستان بھی جاتا ہے، تدفین سے فراغت حاصل کرنے کے بعد واپس آ جاتا ہے۔ جب رات ہوتی ہے نا، تو وہ اپنے پیشے کے مطابق اپنی عادت سے مجبور، حالانکہ اس نے پیسے پہلے لے لیے تھے اس خاتون سے، اور وہ اپنی عادت سے مجبور اس نے رات کو جا کر کے قبر کی کھدائی کی۔ جب کفن اتارنے لگا نا، تو وہ جو خاتون تھی، وہ جس کا انتقال ہوا تھا، اس نے اس کا اس طرح سے کر کے ہاتھ پکڑ لیا۔ جب اس نے ہاتھ پکڑا تو وہ حیران ہو گیا۔ تو وہ خاتون نے جو اس کو فرمایا، وہ ذرا بڑے توجہ سے سنا، کہنے لگی بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے، ایک جنتی دوسرے جنتی کا کفن اتارنا ہے۔ اس خاتون نے جب یہ بات کی کہ ایک جنتی دوسرے جنتی کا کفن اتارا ہے، اس نے ہاتھ باندھ لیے۔ اس نے کہا میں نے ہاتھ باندھے ہیں، میں زمانے کا چور ہوں، اور میں اتارتا بھی کفن ہوں۔ میرا جو جرم ہے، اس کی جو نوعیت ہے، یہ بڑی سنگین ہے، بڑی سنگین قسم کا جرم ہے، جس کا میں مرتکب ہوتا ہوں، جس کا میں ارتکاب کرتا ہوں۔ آپ کہہ رہی ہے کہ ایک جنتی دوسرے جنتی کا کفن اتار رہا ہے؟ تو اس خاتون نے کہا مجھے یہ بتاؤ، میرا جنازہ پڑھا تھا؟ اس نے کہا نہیں پڑھا تھا۔ تو وہ کہنے لگی کہ دیکھو، میں نے اللہ کو راضی کیا تھا، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو نے مجھے راضی کیا ہے، تیرے صدقے میں تیرے جنازے میں آنے والے جتنے افراد ہو گئے تمام کو بخش دوں گا۔ تو وعدے کے مطابق اللہ نے تجھے بخش دیا، تو جنتی ہے، اس لیے میں نے کہا ایک جنتی دوسرے جنتی کا کفن اتارا ہے۔ تو ہمیں یہ سوچ کر کے کسی کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے، کسی کے جنازے میں جانا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مرنے والے کی طفیل ہماری بخشش فرما دے، یا جنازے میں کوئی ایسا شخص شریک ہو جس کے طفیل ہماری اور مرنے والے کی بخشش ہو جائے۔ ہمیں یہ سوچ کے نہیں جانا چاہیے یار یہ تو ان کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں تھا، یہ ویسے بھی کمزور ہے، یہ غریب لوگ ہیں، اور جناب چوری صاحب مر گئے، چوری کو کوئی مر گیا، بڑوں کا مر گیا، یہ تو بڑے امیر تھے، بڑے رئیس تھے، تو ان کی یہ سوچ کے نہ جایا کرے، یہ سوچ کے جایا کرے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مرنے والے کی جو پہل ہماری بخشش کرو۔ تو پنجابی کا ایک شعر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ماڑے دی مر گئی ماں تو کوئی نہیں لینا نام، غریب آدمی ہے، اس کی والدہ کا انتقال ہوا، کوئی بات نہیں کر رہا، کہتا ماڑے دی مر گئی ماں تو کوئی نہیں لینا نام،
تگڑی دا مر کے کتا سارا پنڈ نہیں ستا۔ تو ہمیں یہ سوچ کے کسی کے دکھ اور درد میں شریک ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے ہماری شرکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے بھی گناہ معاف فرما دے، اور اس کے معاف فرما دے، یا ہو سکتا ہے اس کے توفیق اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت میں بخشش فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔